موہرا ڈرامے میں تقریباً تمام رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے، لیکن 3 راز ابھی بھی باقی ہیں۔ علیزے کی حقیقت حمزہ کے سامنے کھلنی ابھی باقی ہے۔ وہ دونوں قبریں جہاں علیزے ہمیشہ جاتی ہے، سکندر کے سامنے ان دونوں قبروں کا راز کھلنا ابھی باقی ہے، اور علیزے کا آبائی گھر جہاں وہ اپنی ماں اور انوشے کے ساتھ رہتی تھی، وہ آخر کس نے خریدا؟ ڈرامہ تقریباً اپنے اختتام کی طرف پہنچ چکا ہے اور علیزے فیصلہ کر چکی ہے کہ سکندر اور ارمین بیگم کو ان کے انجام تک پہنچانے کے بعد وہ اس گھر میں نہیں رکے گی، بلکہ حمزہ کی زندگی سے اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی۔ تو سب سے پہلی بات کہ وہ گھر جہاں پہ علیزے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ رہتی تھی وہ کس نے خریدا؟ تو لگتا یہی ہے کہ وہ گھر علیزے نے ہی واپس خریدا ہے، کیونکہ اس گھر کو چھوڑتے ہوئے علیزے نے اسے بیچ دیا تھا۔ اس وقت علیزے کو پیسوں کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنی بہن کے مجرم کو انجام تک پہنچا سکے، اور اب علیزے جانتی ہے کہ جس دن حمزہ کو علیزے کی حقیقت کا پتہ چلا کہ علیزے حمزہ کی زندگی میں سکندر سے بدلہ لینے کے لیے شامل ہوئی تھی، تو شاید حمزہ خود ہی علیزے کو اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ اس سے پہلے کہ حمزہ خود نکالے، علیزے خود یہ گھر چھوڑ جانا چاہتی ہے، لیکن علیزے خود بھی نہیں جانتی کہ کبھی محبت پر یقین نہ کرنے والی لڑکی کو آخر حمزہ سے کب اور کیسے محبت ہو گئی۔ تو وہ جو اب جانے کا فیصلہ تو کر چکی ہے، لیکن یہ فیصلہ اسے انتہائی مشکل لگ رہا ہے۔ رو رو کے اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے اس فیصلے کو میرے لیے آسان بنا دے اور مجھے ہمت دے کہ میں حمزہ سے دور رہ کے جی سکوں۔ جبکہ دوسری طرف شائستہ جب دیکھتی ہے کہ علیزے کا گھر کوئی خرید چکا ہے اور کافی مہنگا فرنیچر ڈلوایا جا رہا ہے، تو حنان سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کافی امیر لوگ یہاں شفٹ ہونے والے ہیں۔ حنان جو اس گھر کی طرف شاید اب دیکھتا بھی نہیں کہ اسے دیکھ کے اسے علیزے کی یاد آتی ہے، اس کی بلا سے یہاں کوئی امیر آئے یا غریب آئے۔ لیکن جس دن حنان کو پتہ چلے گا کہ یہاں علیزے واپس آئی ہے، تو یہی حنان جو فریحہ کو معاف کر کے اسے اپنی زندگی میں واپس لانے کا سوچ رہا ہے، ہو سکتا ہے علیزے کو واپس آتا دیکھ کر اپنے فیصلے پر ڈگمگا جائے۔ بہرحال ناظرین، ابھی تو ارمین اور سکندر کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ارمین نے اپنے ایک گناہ کو چھپانے کے بعد کئی ایسے گناہ کیے ہیں کہ اب ان پہ پردہ ڈالنا اس کے لیے خود بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اور تو اور سکندر کو اپنے ہر راز میں شامل کرنے والی یہ ارمین بہت سی باتیں سکندر سے بھی چھپاتی رہی ہے۔ اب جب سکندر کو پتہ چلے گا کہ اس کو بھی پھنسانے کے پیچھے اس کی اپنی ماں کا ہاتھ ہے، تو وہ بھی اپنی ماں کے سارے راز کھول دے گا۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ علیزے نے جو عامر کی ویڈیو ان نون نمبر سے حمزہ اور فرید ہمدانی کو بھیجی تھی، اس میں عامر یہ تو مان گیا تھا کہ گودام میں آگ میں نے لگائی، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ کس کے کہنے پہ لگائی۔ لگتا ہے علیزے ارمین بیگم کو مزید پریشان کر کے مزے لینا چاہتی تھی۔ بہرحال ارمین بیگم سوچتی ہے کہ اس سے پہلے کہ حمزہ اور فرید ہمدانی پھر سے عامر تک پہنچیں اور عامر میرا نام اگل دے، اس سے پہلے عامر کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے۔ اب ارمین بیگم جب عامر کو ٹھکانے لگاتی ہیں تو لگتا ہے کہ سکندر کو بھی اس بات کا نہیں پتا کہ ارمین بیگم عامر کی باڈی کو سکندر کے فارم ہاؤس پہ چھپا چکی ہیں۔ البتہ علیزے کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب علیزے نیا کام کرتی ہے، عامر کا موبائل اس کے پاس ہے تو وہ موبائل سکندر کے فارم ہاؤس پہ کسی طرح سے چھپا دیتی ہے۔ پولیس عامر کا موبائل ٹریس کرتے ہوئے جب سکندر کے فارم ہاؤس پہ پہنچتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ پورے فارم ہاؤس کی تلاشی لیتی ہے، اور اسی تلاشی میں عامر کی باڈی ان کے ہاتھ لگ جاتی ہے۔ اب جب موبائل کا باقاعدہ ریکارڈ چیک کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ عامر کی لاسٹ کمیونیکیشن ساری ارمین بیگم سے ہوئی ہیں۔ ارمین بیگم کو جب پتہ چلتا ہے کہ عامر کی باڈی پولیس کو مل چکی ہے اور اس کا موبائل بھی، تو وہ تو خاصی پریشان ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ سکندر کو اپنا ہمراز بنانا ہوگا۔ تبھی وہ سکندر سے شیئر کرتی ہے کہ دراصل عامر کو میں نے ہی ٹھکانے لگوایا تھا اور اس کی باڈی میں نے ہی تمہارے فارم ہاؤس پہ چھپائی تھی۔ سکندر تو بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے مجھے عمر قید ہو سکتی ہے اور کتنا بڑا کیس بن سکتا ہے؟ اور پھر پوچھتا ہے کہ آخر عامر کو ٹھکانے لگانے کی ایسی کیا وجہ تھی؟ تو ارمین بیگم کو چاروں ناچار سکندر کو بتانا پڑتا ہے دراصل گودام میں آگ بھی میں نے ہی لگوائی تھی اور اس کے لیے میں نے عامر کو ہائر کیا تھا،
کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ جس دن دائم اپنے چچا کے ساتھ ہمارے گھر آ رہا ہے اس کی ملاقات فرید ہمدانی اور حمزہ سے ہو، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ دائم صرف غریب ہے ورنہ تو وہ بہت اچھی نیچر کا انسان ہے۔ فرید ہمدانی اور حمزہ جب اس سے ملتے تو نمرہ کے ساتھ اس کی شادی کی حامی بھر لیتے، جبکہ میں کبھی بھی اپنی بیٹی اس غریب دائم کو نہیں دینا چاہتی تھی۔ سکندر کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں کہ اس کی ماں نے اپنے ہی شوہر اور بیٹے کے گودام میں آگ بھی لگوائی، تو اپنی ماں سے کہتا ہے یہ سب کرنے کے بعد کم سے کم آپ کو عامر کا موبائل تو وہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ تو ارمین بیگم کہتی ہیں مجھے یہی تو سمجھ نہیں آ رہا کہ عامر کا موبائل وہاں کیسے گیا، کیونکہ مجھے اچھے سے یاد ہے کہ جب ہم نے عامر کی باڈی وہاں چھپائی تھی اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ سکندر کہتا ہے کہ اس کا مطلب کوئی ہے جو آپ کے اس سارے راز کو جانتا ہے اور اس نے جان بوجھ کے وہ موبائل وہاں رکھا تاکہ پولیس جب موبائل کو ٹریس کرتے ہوئے وہاں پہنچے تو اسے عامر کی باڈی بھی مل جائے۔ کوئی ہے جو ہر کھیل میں ہم سے تھوڑا آگے ہے، ہمارے خلاف مسلسل سازشیں کر رہا ہے، لیکن وہ کون ہے اور یہ سب کیوں کر رہا ہے اس بات کا پتہ نہیں چل رہا۔ بہرحال ابھی ارمین بیگم اور سکندر یہ سب باتیں کر رہے تھے کہ علیزے ان کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ بہت جلد تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اور اس سے بھی مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ فرید ہمدانی اپنی بیوی اور بیٹے کی سب باتیں سن لیتا ہے۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا کہ ارمین کسی سے نفرت اور حسد کی آگ میں اتنا جل سکتی ہے کہ اپنے ہی گھر کو جلا ڈالا۔ آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں شریک حیات سمجھتا تھا، لیکن تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ ارمین بیگم تو جب یہ دیکھتی ہے کہ فرید ہمدانی کو اس کے بارے میں سب پتہ چل گیا ہے، ارمین بیگم کے چہرے کا رنگ تو اڑ جاتا ہے۔ اسی بات کا تو اسے خوف تھا کہ یہ سب کبھی بھی فرید ہمدانی یا حمزہ کو پتہ نہ چلے۔ اب ارمین بیگم اور سکندر کو سزا سے کوئی بچا نہیں سکتا، لیکن اس سے پہلے علیزے چاہتی ہے کہ سکندر کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ وہ دونوں قبریں کس کی ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی تو سکندر کے ہوش اڑیں گے۔ تبھی علیزے دونوں قبروں پہ کتبے لگوا دیتی ہے، اور اس بار جب سکندر قبروں پہ جاتا ہے اور انوشے کا نام لکھا دیکھتا ہے تو اس کے سچ میں ہوش اڑ جاتے ہیں، اور یہ بات اسے پتہ چل جاتی ہے کہ انوشے کی وہ بہن جسے سکندر بہت عرصے سے ڈھونڈتا پھر رہا تھا وہ تو اسی کے گھر میں اس کی نظروں کے سامنے تھی اور اسے کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ تو یہ وجہ تھی علیزے کی نفرت کی، اور یہ جو سب کچھ علیزے نے کیا اپنی بہن کی موت کا بدلہ لینے کے لیے کیا، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جہاں تک بات ہے حمزہ کی، تو ظاہر ہے کہ حمزہ کو تکلیف تو ہوگی کہ جس لڑکی پہ اس نے سب سے زیادہ اعتبار کیا، جس سے ٹوٹ کے محبت کی، وہ لڑکی اسے محض ایک مہرے کے طور پہ استعمال کر رہی تھی۔ بہرحال علیزے تو چونکہ اب یہ گھر چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے جانے کا فیصلہ کر چکی ہے، ہو سکتا ہے اس کے جانے کے بعد حمزہ اس معاملے کے بارے میں تفصیل سے سوچے تو اسے احساس ہو کہ علیزے اپنی جگہ پہ حق بجانب تھی۔ اگرچہ ہماری فیملی کی بہت بدنامی ہوئی، اس کی ماں ارمین اور سکندر کے ساتھ بہت برا ہوا، لیکن جو کچھ علیزے کے ساتھ ہوا شاید حمزہ کی فیملی یہی سب ڈیزرو کرتی تھی۔ تو ناظرین، آپ میں سے کون کون مہرہ ڈرامہ کے اختتام کا بے چینی سے انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔